السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول مدر کا اردو ترجمہ کی پہلی قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ ناول حقیقی تاریخی واقعات پر مبنی ہے، یعنی سورمووو کے مزدوروں کا 1 مئی کا مظاہرہ اور اس کو منظم کرنے والوں کے خلاف عدالتی کارروائی۔ میکسم گورکی کی یہ تصنیف ایک تاریخی دستاویز ہے۔ حقیقی واقعات کو مصنف نے افسانے کی شکل میں ڈھالا ہے۔ ناول کے ہیرو کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کی بنیاد دراصل وہی واقعات ہیں جو سورمووو کے مزدور پیٹر زالوموف اور اس کی ماں کی زندگی میں پیش آئے۔ ناول کی ہیروئن نلونا، جسے اس کے بیٹے کے دوست پیار سے ننکو کہتے ہیں، ان معمولی مزدور عورتوں میں سے ایک ہے جو کارخانوں اور فیکٹریوں میں حد سے زیادہ کام کرتی ہیں اور اپنے گھروں پر لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی ستائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب نلونا کا بیٹا پاویل ویلاسوف فیکٹری کی بستی کے طریقہ زندگی کو ٹھکرا کر مزدوروں کا رہنما بن جاتا ہے تو اس کی ماں بیٹے کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس تعارف کے بعد قسط نمبر 1 پیش خدمت ہے۔ کارخانے کی سیٹی روز مزدوروں کی بستی کے اوپر کثیف فضا میں تھر تھراتی ہوئی چیختی، اور اس بلاوے کی تعمیل میں اداس اور بیزار انسان نیند سے قبل از وقت بیدار ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے مٹیالے مکانوں سے خوفزدہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑتے۔ وہ سرد اور تاریک فضا میں کچی سڑک پر اس کارخانے کی اونچی پتھریلی کوٹریوں کی طرف چل کھڑے ہوتے جو ایک سرد مہر اور خشک خود اعتمادی کے ساتھ ان کا انتظار کرتا تھا۔ کیچڑ لوگوں کے پیروں کے نیچے چپچپاتی، لوگ بھاری اور نیند سے بوجھل آوازوں میں چلاتے اور گندی گالیوں کے شور سے فضا کو چیر دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے کانوں میں دوسری آوازیں بھی آتیں، مشینوں کی بھدی بھنبھناہٹ اور بھاپ کی سنسناہٹ۔ شام کو جب سورج کی تھکی تھکی کرنیں مکانوں کی کھڑکیوں سے جھانکتیں تو کارخانہ لوگوں کو اپنے پتھریلے تہخانوں سے اگل دیتا، جیسے وہ محض میل کچیل ہوں۔ لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آتے، تیل میں ڈوبے ہوئے اور چپچپاتے ہوئے سیاہ چہرے لیے۔ ان کے بھوکے دانت چمکتے ہوئے ہوتے تھے، ان کے جسموں سے مشینوں کے تیل کی بو نکلتی، ان کی آوازیں کراری اور پرجوش ہوتیں۔ ایک دن کا کام ختم ہو گیا، گھر پر کھانا اور آرام ان کے انتظار میں ہوں گے۔ دن کارخانے نے نگل لیا اور کارخانے کی مشینوں نے حسب ضرورت مزدوروں کی محنت نچوڑ لی۔ اتوار کو اور چھٹی کے دوسرے دنوں میں لوگ 10 بجے تک سوئے رہتے۔ باعزت شادی شدہ لوگ بہترین کپڑے پہن کر عبادت کے لیے جاتے، نوجوانوں کو ان کی مذہب سے لاتعلقی پر لعن طعن کرتے۔ عبادت کے بعد وہ گھر آتے، پیروگی کھاتے اور ایک بار پھر شام تک کے لیے سو جاتے۔ سال ہا سال کی جمع شدہ تھکن نے ان کی بھوک اڑا دی تھی، اس لیے وہ شراب سے بھوک کو تیز کرنے کی کوشش کرتے اور واڈکا کے تیز ڈنک سے اپنے معدوں میں ہیجان پیدا کرتے۔ شام کو وہ ہوا خوری کے لیے نکلتے۔ جن کے پاس ربڑ کے جوتے تھے وہ وہی پہنتے، چاہے زمین خشک ہو۔ جن کے پاس چھتریاں تھیں وہ چھتریاں لے کر چلتے، خواہ موسم خوشگوار ہو۔ اپنے دوستوں سے ملنے پر وہ ہمیشہ کارخانے اور مشینوں کی باتیں کرتے یا اپنے فورمین کا تذکرہ کرتے۔ جب گھر واپس آتے تو مرد اپنی بیویوں سے لڑتے جھگڑتے، انہیں مارتے پیٹتے۔ نوجوان شراب خانے میں یا اپنے دوستوں کے ہاں چلے جاتے، میوزک بجاتے، بھدی آواز میں گانے گاتے، گالیاں بکتے، بدمست ہو جاتے۔ وہ سخت محنت کی وجہ سے تھک کر چور تو ہوتے ہی تھے، چنانچہ ان پر فوراً نشہ طاری ہو جاتا اور عجیب ناقابل فہم کوفت اور جھنجھلاہٹ ان کے سینوں میں خلش پیدا کرتی۔ ذرا سی بات پر اشتعال میں آ کر ایک دوسرے پر وحشیانہ غصے کے ساتھ جھپٹ پڑتے۔ بعض اوقات یہ لڑائیاں چوٹوں اور زخموں پر ختم ہوتیں، بعض اوقات خون ریزی پر اور بعض اوقات قتل پر۔ ان کے باہمی تعلقات پر بغض و عناد کا احساس غالب تھا۔ یہ احساس اتنا ہی پرانا تھا جتنی ان کے پٹھوں کی ناقابل علاج تھکن۔ روح کا یہ روگ لوگ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ یہ تھکن انہیں باپ سے ورثے میں ملی تھی،
اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہتی۔ تھکن کا احساس ان سے ایسی حرکتیں کرواتا جو سخت ناقابل نفرت معلوم ہوتی۔ اتوار کو نوجوان رات کو دیر سے گھر آتے، کپڑے پھٹے ہوئے، سر سے پاؤں تک خاک دھول میں اٹے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک سے خون بہتا ہوا۔ کبھی شیخیاں بگاڑتے ہوئے آتے کہ دوستوں کو کیسا مزہ چکھایا، کبھی اپنی توہین پر افسردہ روتے ہوئے آتے۔ وہ نشے میں دھت، قابل رحم اور قابل نفرت لگتے۔ اکثر ماں باپ اپنے بیٹوں کو کسی دیوار کے سائے میں یا شراب خانے کے فرش پر شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا پاتے انہیں برے الفاظ میں کوستے۔ کثرت شراب نوشی سے کمزور ہوئے وہ ان کے جسم کو اچھی طرح مرمت کرتے اور فکر مندی کے احساس کے ساتھ ان کو بستر پر لٹا دیتے، لیکن یہ صرف صبح تک کے لیے ہوتا، کیونکہ جب کارخانے کی سیٹی صبح کاذب کے سینے کو چیرتی ہوئی آتی تو وہ فوراً جگا دیے جاتے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کو بے دردی سے مارتے اور گالیاں دیتے، لیکن نوجوانوں کی لڑائیوں اور شراب کو ایک امر واقعے کی طرح تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جب باپ جوان تھے تو وہ بھی لڑتے اور بدمست ہوتے تھے، ان کے ماں باپ بھی انہیں اسی طرح مارتے پیٹتے تھے۔ زندگی کا ہمیشہ یہی رنگ رہا تھا۔ وہ سال ہا سال سے اسی طرح ایک گدلے دھارے کی شکل میں بہہ رہی تھی، آہستگی اور یکسانیت کے ساتھ۔ روز روز وہی ایک جیسی باتیں سوچنے اور کرنے کی عادت نے سب کو مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ کسی میں ذرا بھر بھی خواہش نہیں تھی کہ کسی قسم کی معمولی تبدیلی پیدا کرے۔ کوئی نووارد بستی میں آتا تو شروع میں لوگ اس کی جانب توجہ کرتے۔ وہ ان جگہوں کے قصے سنتے جہاں نووارد کام کر چکے تھے، لیکن جلد ہی یہ نیا پن ختم ہو جاتا، لوگ ان کے عادی ہو جاتے۔ نووارد جو کچھ بتاتے تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ محنت کشوں کی زندگی ہر جگہ یکساں ہے، اور اگر یہ سچ تھا تو پھر باتیں کرنے کو رہ کیا جاتا ہے۔ لیکن نوواردوں میں سے کچھ لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے جو بستی والوں کے لیے نئی ہوتی۔ کوئی ان سے بحث نہ کرتا، لیکن ہر شخص ان کی باتوں کو شک و شبے کے ساتھ سنتا۔ بعض لوگ جھنجھلا جاتے، بعض خطرہ محسوس کرتے۔ چند لوگوں کو امید کا سایہ تشویش اور الجھن میں ڈال دیتا، لہٰذا وہ اور زیادہ شراب پیتے تاکہ ناگوار اندیشوں کو دل سے نکال سکیں۔ اگر بستی والوں کو کسی نووارد میں کوئی غیر معمولی بات نظر آتی تو وہ اسے تشویش کی نظروں سے دیکھتے اور ہر شخص کی طرف سے محتاط اور چوکنا رہتے، جیسے انہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ شخص ان کی زندگی کی اداس اور یکساں باقاعدگی کو درہم برہم کر دے گا۔ ان کی کٹھن زندگیاں پرسکون اور خاموش تھیں۔ لوگ اس بات کے عادی تھے کہ زندگی انہیں ایک ہی انداز سے کچلے، اور چونکہ انہیں بہتری کی امید نہیں تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ہر تبدیلی ان کی مشکلات میں اضافہ ہی کرے گی۔ بستی کے محنت کش خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں سے پہلو بچا جاتے جو نئے خیالات پیش کرتے، اس لیے نووارد اکثر وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کبھی رک جاتے تو رفتہ رفتہ وہ بھی دوسروں جیسے ہو جاتے۔ ایسی زندگی کے 50 سال گزرنے کے بعد آدمی مر جاتا تھا۔ میخائیل ولاسوف کی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی تھی۔ وہ ایک بد مزاج مستری تھا جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، شکی پن اور کینہ پروری کے ساتھ چمکتی تھیں۔ وہ کارخانے کا سب سے اچھا مستری اور بستی کا سب سے طاقتور آدمی تھا، لیکن اپنے بالا دستوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آتا اور اسی وجہ سے کم پیسے کماتا تھا۔ چھٹی کے روز کسی نہ کسی کو مار پیٹ بیٹھتا، اسی لیے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ جب کبھی ولاسوف دیکھتا کہ کئی لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کوئی پتھر یا لکڑی یا لوہے کی سلاخ اٹھا لیتا، دونوں پیر پھیلا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے بالوں بھرے بازو اور اس کا چہرہ جس پر آنکھوں سے لے کر گردن تک داڑھی تھی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جھلا کر کہتا، کتے کے پلو دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے پیلے دانت اس کی داڑھی میں سے چمکتے اور لوگ رفو چکر ہو جاتے، جاتے جاتے گالیوں کی بوچھاڑ کرتے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر حقارت سے چیختا، کتے کے پلے، کون مرنا چاہتا ہے؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کم سخن تھا،
کتے کا پلہ اس کا پسندیدہ فقرہ تھا۔ وہ پولیس والوں اور افسروں اور اپنے کارخانے کے حکام کے لیے یہی گالی استعمال کرتا تھا۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ کتیا کہتا تھا۔ اے کتیا، دیکھتی نہیں میری پتلون پھٹ گئی ہے۔ جب اس کا بیٹا پاویل 14 برس کا تھا تو ایک بار اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھانے ہی والا تھا کہ پاویل نے ایک وزنی ہتھوڑا اٹھا کر کہا، بہت ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور ہنس کر بولا، اچھی بات ہے کتے کا پلہ۔ پھر بیوی سے بولا، اب مجھ سے پیسے مت مانگنا، اب تمہیں پاویل کما کر کھلائے گا۔ بیوی نے ہمت کر کے پوچھا، تو تم اپنی ساری تنخواہ شراب میں ہی اڑا دو گے؟ تجھ سے کوئی غرض نہیں کتیا، اگر ضرورت ہوگی تو ایک عورت بھی کر لوں گا۔ اس نے کوئی عورت تو نہ کی، لیکن اس وقت سے اپنی موت تک تقریباً 2 سال اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ نظر انداز کیا، اس سے کبھی بات نہ کی۔ اس کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن ایک شراب خانے سے دوسرے شراب خانے میں جاتا رہتا۔ جب خوب پی پلا کر گھر آتا تو کھانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ کھانے کے بعد اگر اس کی بیوی میز صاف کرنے میں ذرا سی دیر کرتی تو وہ سارے برتن اٹھا کر پھینک دیتا۔ اپنے سامنے واڈکا کی بوتل رکھتا تھا، دیوار سے پیٹھ لگاتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ غمناک بھونڈی آواز میں کوئی اندوہگی گیت شروع کرتا۔ اس کے گانے کے الفاظ مبہم اور منتشر ہوتے جیسے گیدڑ کے رونے کی آواز۔ جب تک واڈکا ختم نہیں ہوتی وہ گاتا رہتا۔ اس کے بعد یا تو بینچ پر گر جاتا یا میز پر سر رکھ لیتا اور کارخانے کی سیٹی بجنے تک سوتا رہتا۔ وہ فتق کے مرض میں مبتلا ہو کر مرا۔ 5 دن تک بستر پر تڑپتا رہا۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں بند تھیں، دانت پیس رہا تھا۔ کبھی کبھی بیوی سے کہتا، مجھے تھوڑا سا سنکیا کھلا دے، مجھے زہر دے دے۔ ڈاکٹر نے پلٹس باندھنے کے لیے کہا، یہ بھی کہا کہ میخائیل کا آپریشن ضروری ہے، اسے شفا خانے پہنچا دیا جائے۔ میخائیل نے ہانپ کر کہا، جہنم میں جاؤ، میں تمہاری مدد کے بغیر ہی مر جاؤں گا۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو اس کی بیوی نے نم آنکھوں سے اس کی خوشامد کی کہ آپریشن کروا لے۔ گھونسا دکھاتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں اچھا ہو گیا تو تجھے اور مزہ چکھاؤں گا۔ اگلی صبح وہ مر گیا، بالکل اس وقت جب کارخانے کی سیٹی بج رہی تھی۔ تابوت میں لیٹے ہوئے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی تیوریوں پر بل تھے جیسے وہ کسی سے خفا ہو۔ اس کی بیوی، بیٹے، ایک شرابی دوست اور بستی کے چند فقیروں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ بیوی تھوڑا سا روئی لیکن خاموشی سے۔ پاویل بالکل نہیں رویا۔ بستی کے جن لوگوں نے جنازے کے مختصر سے جلوس کو دیکھا اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا لیا۔ لوگوں نے کہا، چلو اچھا ہوا مر گیا۔ کسی دوسرے نے کہا، کتا تھا اور کتے کی موت مرا۔ اپنے باپ کے انتقال کے 2 ہفتے بعد ایک اتوار کو پاویل فلاسوف نشے میں دھت گھر آیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، میز کے تختے پر زور سے مکہ مارا جیسے اس کا باپ کرتا تھا۔ ماں سے مخاطب ہو کر چلایا، کھانا۔ ماں بیٹے کے نزدیک بیٹھ گئی، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کا سر کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی ماں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جلدی کرو ماں، اس کی ماں نے افسوس اور محبت سے کہا، نادان بچہ۔ وہ بولا، میں پائپ بھی پیوں گا، بابا کا پائپ مجھے دو۔ وہ پہلی بار نشے سے بدمست ہو کر گھر آیا تھا۔ واڈکا نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس کا شعور ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا، کیا میں نشے میں ہوں؟ وہ اپنی ماں کی نرمی اور شفقت سے الجھن میں پڑ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر متاثر ہوا۔ وہ رونا چاہتا تھا، اپنے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو بدمست ظاہر کرنے لگا۔ اس کی ماں نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو تھپ تھپایا اور آہستہ سے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے متلی تھی۔ طے کرنے کے بعد ماں نے اسے بستر پر لٹا دیا، اس کے زرد ماتھے پر ایک گیلا تولیہ رکھ دیا۔ اسے تھوڑا ہوش بھی آیا لیکن اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا
اور سوچا معلوم ہوتا ہے ابھی میں شراب کے لیے کم عمر ہوں۔ دوسرے لوگ بھی پیتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کہیں بہت دور سے اس کی ماں کی نرم آواز آئی، اگر تم نے پینا شروع کر دیا تو میرا خرچ کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، ہر شخص پیتا ہے۔ اس کی ماں نے ٹھنڈا سانس بھر کے سوچا، شراب خانہ وہ واحد جگہ ہے جہاں لوگ بامشکل خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر اس نے کہا، تم شراب مت شروع کرو، تمہارے باپ نے اپنے اور تمہارے دونوں کے حصے سے زیادہ پی لی، اس کے ہاتھوں مجھے کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی، کیا تمہیں اپنی ماں پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ ان درد بھرے الفاظ کو سنتے سنتے پاویل کو خیال آیا کہ اپنے باپ کی زندگی میں اسے ماں کے وجود کا احساس نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ مار پیٹ کے خوف میں زندگی گزاری تھی، اور خود پاویل جہاں تک ممکن ہوتا گھر سے باہر رہتا تھا تاکہ باپ سے سامنا نہ ہو، اسی لیے وہ ماں سے بھی دور ہو گیا تھا۔ جب اس کا نشہ کم ہوا تو اس نے ماں کو غور سے دیکھا۔ وہ لمبی تھی، کسی حد تک جھکی ہوئی، اس کے جسم پر سخت محنت اور شوہر کی مار پیٹ کے نشان تھے۔ وہ دبے پاؤں اور کچھ آڑا ہو کر چلتی، جیسے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہو کہ کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، آنکھیں سیاہ تھیں جن میں خوف اور غم تھا، جیسا کہ بستی کی زیادہ تر عورتوں کی آنکھوں میں تھا۔ اس کی سیدھی بھاؤں کے اوپر ایک گہرے زخم کا نشان تھا، جس کی وجہ سے بھاؤں ذرا اوپر چڑھ گئی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر ایک ایسے آدمی کسی کیفیت طاری رہتی جو فکر مندی کے ساتھ چوکس رہتا ہو۔ اس کے گھنے بالوں میں کہیں کہیں سفید لکیریں چمکنے لگی تھیں۔ وہ سر تپا، نرم دلی، حزن و ملال اور تسلیم و رضا کا مجسمہ تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے ہو کر نیچے ٹپک رہے تھے۔ اس کے بیٹے نے آہستہ سے کہا، رو مت، مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، میں تمہارے لیے برف کا پانی لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ ایک لمحے تک وہ اسے دیکھتی رہی، ڈونگا اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے ڈونگے کو میز پر رکھ دیا اور مقدس تصویروں کے سامنے خاموشی سے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اس چھوٹے سے گھر میں زندگی پہلے سے زیادہ سکون اور خاموشی کے ساتھ اور دوسرے گھروں سے ذرا مختلف انداز میں گزرنے لگی۔ ان کا گھر بستی کے کنارے دلدل کے قریب تھا۔ گھر کا 1/3 حصہ باورچی خانے اور ایک چھوٹے سے کمرے نے گھیر رکھا تھا۔ ماں وہیں سوتی تھی۔ باقی 2/3 حصے میں ایک چوکور کمرہ تھا جس میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ ایک کونے میں پاویل کا بستر تھا، دوسرے کونے میں ایک میز اور 2 بینچ تھے۔ کمرے میں چند کرسیاں، ایک چھوٹے سے آئینے والی سنگار میز، کپڑوں کا صندوق، دیوار پر لگی ہوئی گھڑی اور کونے میں رکھی ہوئی 2 مقدس تصویروں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پاویل نے وہ سب کچھ کیا جس کی ایک نوجوان سے توقع کی جاتی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک اکارڈین خریدا، کلف لگی قمیص خریدی، ایک بھڑکیلی ٹائی، ربڑ کے جوتے، ایک چھڑی خریدی اور ہمجولیوں میں شامل ہو گیا۔ شام کو وہ دعوتوں میں جاتا، ناچ سیکھتا، اتوار کو خوب پی پلا کر گھر پہنچتا۔ واٹکا کی وجہ سے اس کی طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی۔ پیر کی صبح کو جاگتا تو اس کے سر میں درد ہوتا، سینے میں سوزش اور چہرے پر زردی اور تکلیف کے آثار۔ ایک مرتبہ ماں نے پوچھا، کل رات بہت اچھا وقت کٹا کیا؟ اس نے بیزار ہو کر کہا، واہیات، اس سے اچھا تو مچھلی کا شکار ہے، یا پھر میں بندوق خریدوں گا اور شکار کو جاؤں گا۔ وہ مستعدی سے کام کرتا، کبھی ناغہ نہ کرتا، کبھی سستی کی وجہ سے اس پر جرمانہ نہ ہوا۔ وہ خاموش کم سخن لڑکا تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھیں جو ماں کی طرح بڑی بڑی تھیں، ان میں بے اطمینانی اور بے چینی تھی۔ اس نے اپنے لیے نہ تو بندوق خریدی، نہ مچھلی کے شکار پر گیا، لیکن بہت جلد یہ بات نمایاں ہو گئی کہ وہ اس راستے سے ہٹ رہا ہے جس پر بستی کا ہر شخص چلتا ہے۔ اب وہ دعوتوں میں بہت کم جاتا۔ اس کے دوست ملنے آتے، لیکن اکثر اسے گھر پر نہ پا کر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ ہر اتوار کو وہ غائب ہو جاتا، لیکن گھر واپس آتا تو بغیر پیے پلائے۔ ماں کی تیز نگاہوں نے دیکھ لیا تھا
کہ بیٹے کا بھورا چہرہ دبلا ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہیں، ہونٹ مضبوطی سے بھج کر سفید لکیر بن گئے ہیں۔ یقیناً وہ دل میں کوئی شکایت دبائے پھر رہا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے گھل رہا ہے۔ اس کی ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا کارخانے کے دوسرے نوجوانوں سے مختلف تھا، لیکن وہ ایک مبہم سا خوف محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کبھی کبھی وہ اس سے پوچھتی، پاشا تم بالکل اچھے ہو نا؟ وہ جواب دیتا، میں بالکل اچھا ہوں۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی، تم اتنے دبلے ہو رہے ہو۔ پھر اس نے گھر میں کتابیں لانا شروع کر دیں۔ وہ انہیں چوری چھپے پڑھتا اور ختم کرنے کے بعد چھپا دیتا۔ کبھی کبھی وہ کسی کتاب میں سے کچھ لکھ لیتا اور کاغذ کو چھپا دیتا۔ ماں بیٹا دونوں بہت کم باتیں کرتے اور بہت تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ صبح وہ خاموشی سے چائے پیتا اور کام پر چلا جاتا، دوپہر کو کھانے کے لیے آتا، اس دوران ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے، اس کے بعد وہ شام تک کے لیے پھر غائب ہو جاتا۔ شام کو نہاتا، کھانا کھاتا اور دیر تک پڑھتا رہتا۔ اتوار کو صبح ہی گھر سے نکل جاتا۔ ماں کو معلوم تھا کہ شہر جاتا ہے، کبھی کبھی تھیٹر دیکھنے، لیکن شہر سے اس کو ملنے کبھی کوئی نہ آتا۔ وہ دن بدن کم گو ہوتا گیا، لیکن نئے الفاظ استعمال کرنے لگا۔ پہلے وہ بھونڈے بھدے جملے بولتا تھا، اب اس کی بول چال اور رکھ رکھاؤ نے ماں کو متوجہ کیا۔ اس نے بھڑکدار کپڑے پہننے چھوڑ دیے، اپنے جسم اور کپڑوں کی صفائی پر زیادہ دھیان دینے لگا۔ اس کی حرکات و سکنات میں چستی پیدا ہو گئی، طور طریقوں میں سادگی آ گئی، اس کا روکھا پن کم ہو گیا۔ ماں ان ناقابل تشریح تبدیلیوں کی وجہ سے متفکر اور پریشان تھی۔ پاویل اب ماں کے ساتھ بھی مختلف طریقوں سے برتاؤ کرنے لگا۔ کبھی گھر میں جھاڑو دیتا، کبھی اپنا بستر خود ٹھیک کرتا، گھر کے کاموں میں ماں کی مدد کرتا، جو کہ بستی کے کسی مرد نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ ایک تصویر لایا، اسے دیوار پر لٹکا دیا۔ اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ 3 آدمی سڑک پر جاتے ہوئے آپس میں مصروف گفتگو ہیں۔ پاویل نے ماں کو سمجھایا، ازسر نو زندہ ہونے کے بعد عیسیٰ مسیح اماوس کی طرف جا رہے ہیں۔ تصویر دیکھ کر ماں بہت خوش ہوئی، لیکن دل میں سوچا، اگر یسوع مسیح اسے اتنے ہی عزیز ہیں تو یہ گرجا کیوں نہیں جاتا؟ پاویل کے ایک بڑے ہی دوست نے اسے جو شیلف بنا کر دی تھی، اس پر کتابوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ ماں کو آپ کہہ کر پکارنے لگا۔ کبھی کبھی کہتا، اماں جی میرے لیے پریشان نہ ہونا، آج میں رات کو دیر سے آؤں گا۔ اسے پاویل کے الفاظ میں مضبوطی اور سنجیدگی محسوس ہوتی، پھر بھی اس کی تشویش اور پریشانی بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ اسے سمجھ نہ آتی۔ وہ سوچتی، آخر یہ دوسرے لوگوں کی طرح، عام آدمیوں کی طرح کیوں نہیں رہتا؟ بالکل راہب لگتا ہے، اس عمر میں اتنا سنجیدہ۔ پھر سوچتی، ممکن ہے کوئی لڑکی اس کی دوست ہو، لیکن لڑکیوں سے دوستی کے لیے روپیہ چاہیے، اور وہ تو اپنی تمام تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ اسی طرح ہفتے اور مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ 2 سال بیت گئے۔ ایک شام کھانا کھانے کے بعد پاویل نے کھڑکی پر پردہ کھینچا اور ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ برتن دھونے کے بعد ماں باورچی خانے سے آئی، آہستہ سے اس کے پاس گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے زیر لب کہا، کچھ نہیں پاشا۔ اس کے ابرو مضطرب انداز میں پھڑک رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، تم ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہو؟ اس نے کتاب بند کر دی۔ بیٹھ جاؤ اماں جی۔ ماں اپنے بیٹے کے برابر تھکی ہوئی انداز میں بیٹھ گئی، اپنی کمر سیدھی کی اور کوئی بہت اہم بات سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ پاویل اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ اس کی آواز نیچی لیکن سخت اور ترش تھی۔ میں وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں جو ممنوع ہیں۔ ان کے پڑھنے کی پابندی اس لیے ہے کہ وہ ہماری مزدوروں کی زندگی کے متعلق سچ بتاتی ہیں۔ ان کتابوں کو چھپ کر خفیہ طریقے سے چھاپا جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ سن کر ماں کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی۔ اس نے بیٹے کو دیکھا تو لگا گویا وہ کوئی اجنبی تھا۔
وہ اپنے بیٹے کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو پاشا؟ پاویل نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر متانت سے جواب دیا، اس لیے کہ میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی اور پختگی تھی۔ ماں نے سمجھ لیا کہ اس کے بیٹے نے کسی خفیہ اور خوفناک چیز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ وہ زندگی میں ہر چیز کو ناگزیر سمجھ کر بے چوں چراں تسلیم اور قبول کر لیتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے روتی رہی۔ وہ صدمے سے اتنی مغلوب ہو گئی کہ بات کرنے کو الفاظ نہیں تھے۔ پاویل نے نرمی سے کہا، رو مت ماں، ذرا سوچو ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تم ہو، 40 برس کی عمر میں اب تک تم نے کیا پایا؟ باپ نے ہمیشہ تمہیں مارا۔ اب میں سمجھتا ہوں وہ اپنی پریشانیوں کا، اپنی زندگی کی تلخیوں کا غصہ تم پر اتارتے تھے۔ انہوں نے 30 برس مزدوری کی، اس وقت کام شروع کیا جب سارے کارخانے میں صرف 2 کھاتے اکاؤنٹ تھے، اب 7 ہیں۔ وہ اس کی باتیں بڑے ذوق و شوق سے مگر خوف کے ساتھ سنتی رہی۔ بیٹے کی آنکھوں میں دلکش چمک تھی۔ میز پر آگے کی طرف جھک کر وہ ماں کے بھیگے ہوئے چہرے کے قریب ہوا۔ آج اس صداقت کے متعلق اس نے پہلی تقریر کی تھی جسے اس نے سمجھ لیا تھا۔ اس نے ان چیزوں کے متعلق باتیں کیں جو اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ اس کا مقصد اپنی ماں کو یقین دلانا نہیں بلکہ خود اپنا امتحان لینا تھا۔ کبھی وہ الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے رک جاتا، پھر اسے احساس ہوتا کہ اس کے سامنے وہ چہرہ ہے جس میں دکھ درد ہے، جس کی پیار بھری آنکھیں آنسوؤں کے پیچھے چمک رہی ہیں۔ وہ آنکھیں مروب ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اپنی ماں کے لیے اس کا دل رنج اور افسوس سے بھر گیا۔ اس نے پھر باتیں شروع کی تو خود ماں کے متعلق کی، اس کی زندگی کے متعلق۔ کہنے لگا، تمہیں کبھی کوئی مسرت حاصل نہیں ہوئی۔ ماضی نے تمہیں کیا دیا جسے تم یاد کر سکو؟ وہ سن رہی تھی، غمناک انداز میں اپنا سر ہلا رہی تھی۔ اسے کسی نئی نامعلوم چیز، کسی مسرت آمیز اور دردناک چیز کا احساس ہو رہا تھا جو اس کے دکھے ہوئے دل کے لیے مرہم تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے اور اپنی زندگی کے متعلق کسی شخص کی زبان سے کچھ سنا تھا۔ ان الفاظ نے اس کے ان خیالات کو بیدار کیا جو عرصہ پہلے سو چکے تھے۔ جوانی میں اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ زندگی کے بارے میں باتیں کی تھیں، ہر چیز کے بارے میں۔ اس کی سہیلیوں نے اور خود اس نے ہمیشہ شکایت ہی کی، اپنی زندگی کے کٹھن ہونے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس وقت اس کا بیٹا سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں، اس کے چہرے اور الفاظ کے تاثر سے وہ دل کی گہرائیوں تک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کا دل اپنے بیٹے پر فخر کر رہا تھا جو اپنی ماں کی زندگی کو اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا، جو اس کی مصیبتوں کی باتیں کر رہا تھا، جو اس کے لیے اپنا دل دکھا رہا تھا، ورنہ ماؤں پر کبھی رحم نہیں کیا جاتا۔ پاویل نے عورتوں کی زندگی کے متعلق جو کچھ کہا وہ ایک جانی پہچانی تلخ حقیقت تھی۔ ماں کے سینے میں طرح طرح کے ملے جلے جذبات موجیں مارنے لگے۔ اس نے پاویل سے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، پہلے پڑھنا، پھر دوسروں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم مزدوروں کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اتنی کٹھن کیوں ہے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے بیٹے کی گہری آنکھیں جو ہمیشہ سخت اور سنجیدہ رہتی تھیں اب نرم و نازک دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر کھلنے لگی، حالانکہ اس کے گالوں پر آنسو تھے۔ وہ متضاد احساسات کے بیچ میں گھر گئی تھی۔ ایک طرف تو اسے اپنے بیٹے پر فخر تھا جس نے زندگی کی تلخی کو اتنی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، دوسری طرف اسے احساس تھا کہ وہ ابھی بہت کم عمر ہے، اتنی سی عمر میں دوسرے لوگوں سے مختلف باتیں کرتا تھا۔ اس نے تنہا زندگی کے خلاف جد و جہد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس زندگی کے خلاف جس کا ہر شخص عادی تھا، جس کی وہ خود بھی عادی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، میرے لال، تو تنہا کر ہی کیا سکتا ہے؟ لیکن اسے خیال آیا ایسا کہنے سے اس کی تحسین اور قدردانی کا وہ جذبہ کم ہو جائے گا جو وہ اپنے بیٹے کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ پاویل نے اپنی ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی،
اس کی محویت کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی ماں کو اس حقیقت سے روشناس کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی وہ وکالت کرتا تھا۔ وہ جوشیلے انداز میں بول رہا تھا، کبھی مسکراتا، کبھی تیوری پر بل ڈالتا، کبھی اس کے الفاظ میں نفرت کی گونج سنائی دیتی۔ ماں سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی، آہستہ سے بولی، کیا سچ مچ ایسا ہی ہوتا ہے پاشا؟ اس نے مضبوطی سے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی۔ اس نے ماں کو ان لوگوں کے متعلق بتایا جو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بےتاب تھے، اسی لیے انہیں جانوروں کی طرح شکار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا اور قید بامشقت کی سزائیں دی گئیں۔ پاویل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ دھرتی کے بہترین سپوت ہیں۔ ایسے لوگوں کے تصور نے ماں کو خوفزدہ کر دیا۔ اسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سانس روکے ان لوگوں کے قصے سن رہی تھی جنہیں وہ نہیں سمجھتی تھی، جنہوں نے اس کے بیٹے کو ایسی خطرناک باتیں کرنا اور سوچنا سکھایا تھا۔ آخر اس نے کہا، اب صبح ہونے والی ہے، تم تھوڑا سا سو لو۔ ماں کی طرف جھکتے ہوئے اس نے کہا، ابھی جاتا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کہا کیا تمہاری سمجھ میں آیا؟ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ہاں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفعتاً کسی جذبے کے تحت وہ چیخ کر بولی، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ خیر، تمہیں اب معلوم ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جاتا ہوں۔ اماں، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ میری راہ میں حائل نہ ہونا۔ وہ رو رہی تھی۔ میرے لال، اچھا ہوتا کہ تو مجھے یہ سب کچھ بتاتا ہی نہیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے دبایا۔ جس چاؤ سے اس نے لفظ اماں ادا کیا تھا، جس عجیب اور غیر معمولی طریقے سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، وہ بے حد متاثر ہوئی۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا، میں کچھ نہ کہوں گی۔ ہاں، تم اپنا خیال ضرور رکھنا۔ تم روز بروز دبلے ہوتے جا رہے ہو۔ تم جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، میں ہرگز تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالوں گی۔ صرف ایک بات چاہتی ہوں، ذرا اچھی طرح خیال رکھنا، کن لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور کن سے نہیں۔ ہمیشہ لوگوں سے ڈرتے رہنا۔ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی لالچ اور حسد میں گزرتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تم انہیں ان کی اصل شکل دکھا دو، پھر دیکھو وہ تم سے کتنی نفرت کریں گے، تمہیں ختم کرنے پر تل جائیں گے۔ پاویل دروازے میں کھڑا ماں کی کرب آمیز الفاظ سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کر لی تو وہ مسکرایا۔ تم سچ کہتی ہو، لوگ واقعی خراب ہیں، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک چیز ایسی بھی ہے جسے حق اور صداقت کہا جاتا ہے، تو لوگ مجھے بہتر لگنے لگے۔ مجھے خود نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ بچپن میں میں سب سے ڈرا کرتا تھا، پھر جب بڑا ہوا تو ہر شخص سے نفرت کرنے لگا، لیکن اب ہر چیز مجھے مختلف معلوم ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ لوگوں کے لیے میرا دل دکھنے لگا ہے۔ کچھ ایسا ہوا ہے جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنی کمینگی کے لیے ہمیشہ لوگ ہی قابل الزام نہیں ہوتے۔ اس کی ماں نے اس پر نظر ڈالتے ہوئے زیر لب کہا، میرے خدا، تم میں بڑی خطرناک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ جب وہ سو گیا تو ماں خاموشی سے اٹھی اور اپنے بستر پر چلی گئی۔ اس کے ہونٹ بے آواز طریقے سے ہل رہے تھے، موٹے موٹے آنسو بہہ بہہ کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ لوگ پھر اپنی خاموش زندگی پہلے کی طرح گزارنے لگے۔ ایک ہفتے کے وسط میں تہوار کے دن گھر سے جاتے ہوئے پاویل نے ماں کی طرف مڑ کر کہا، سینچر کو کچھ لوگ شہر سے مجھے ملنے آئیں گے۔ اس کی ماں نے دہرایا، شہر سے؟ پھر دفعتاً وہ سسکیاں لینے لگی۔ پاویل نے جھلا کر کہا، ماں کیا بات ہے، ڈرتی ہو؟ اس نے اعتراف کیا، ہاں۔ وہ اس کی طرف جھکا اور اپنے باپ کی طرح ترشی سے بولا، خوف نے ہم سب کو برباد کر دیا ہے، اور جو لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں
وہ ہمارے خوف سے فائدہ اٹھا کر ہم پر اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کی ماں نے دکھے ہوئے انداز میں کہا، خفا مت ہو، میں کیسے نہ ڈروں، ساری زندگی ڈرتی آئی ہوں، میری روح پر خوف طاری ہے۔ پاویل نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دو ماں، مگر راستہ یہی ہے۔ 3 دن تک اس کا دل لرزتا رہا۔ جب بھی وہ سوچتی کہ کچھ اجنبی اور خوفناک قسم کے لوگ اس کے گھر آئیں گے تو چونک پڑتی، اس کا دل بیٹھ جاتا۔ انہی لوگوں نے تو اس کے بیٹے کو وہ راستہ دکھایا تھا جس پر وہ چل رہا تھا۔ سنچر کو پاویل شام کو کارخانے سے آیا، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر جانے لگا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگر کوئی آئے تو کہنا میں ابھی آتا ہوں، اور خدا کے لیے تم ڈرو مت۔ وہ کمزوری سے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاویل نے اکھڑے اکھڑے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بہتر ہوگا ماں آج تم کہیں اور چلی جاؤ۔ اس کے الفاظ سے ماں کو تکلیف پہنچی۔ نہیں، میں کیوں چلی جاؤں؟ نومبر کے آخری دن تھے۔ دن کے وقت یک بستہ زمین پر باریک اور خشک برف گر چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے جاتے وقت اس کے قدموں کے نیچے برف کے چرمرانے کی آواز سنی۔ وہ دروازے پر نظر گاڑے بیٹھی رہی۔ اس نے سنا کوئی شخص سیٹی کی کوئی دھن بجاتا آ رہا ہے۔ سریلی آواز تاریکی میں بھٹکنے لگی، جیسے کسی کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ آواز نزدیک آتی گئی، پھر اس کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر ختم ہو گئی۔ ڈیوڑی میں پیروں کی چاپ سنائی دی۔ ماں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا۔ آنے والے کے سر پر لمبے بالوں کی بڑی سی ٹوپی تھی۔ لمبے قد کی وجہ سے وہ جھک کر داخل ہوا۔ اس نے سلام کے لیے سیدھا ہاتھ اٹھایا، آداب۔ ماں نے کچھ کہے بغیر جھک کر سلام کا جواب دیا۔ نووارد نے اطمینان سے سمور کا جیکٹ اتارا، ٹانگ اٹھا کر اپنی ٹوپی سے بوٹ کی برف صاف کی، کرسی پر بیٹھ کر جمائی لی۔ اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، البتہ مونچھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی بھورے رنگ کی تھیں۔ کمرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولا، یہ آپ کا اپنا جھوپڑا ہے یا کرائے پر لیا ہوا ہے؟ ماں، جو اس کے مقابل بیٹھی تھی، جواب میں بولی، کرائے کا ہے۔ زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے، اس نے رائے ظاہر کی۔ اس کی نرم آواز اور سیدھے سادے چہرے کی وجہ سے ماں کی ہمت بندھی۔ اس کی نگاہوں سے صاف دلی اور دوستی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی قمیض اور ڈھیلی سی سیاہ پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے بیٹے کو کب سے جانتا ہے، لیکن اس کے پوچھنے سے پہلے وہ آگے کی طرف جھکا۔ اس نے خود ہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تمہارے ماتھے پر اتنے زور سے کس نے مارا تھا ننکو؟ یوکرائنی زبان میں محبت سے ماں کو ننکو کہتے تھے۔ اگرچہ اس کی آواز میں ہمدردی تھی، لیکن ماں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے بھیجے ہوئے ہونٹوں سے سرد میری سے کہا، تم سے کیا تعلق نوجوان؟ اس نے ماں کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اس میں خفا ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے تم سے صرف اس لیے پوچھا کہ میری منہ بولی ماں کے بھی اسی قسم کا زخم تھا جیسے تمہارے ہے۔ اسے اس کے مرد نے لکڑی سے مارا تھا، وہ موچی تھا۔ میری منہ بولی ماں دھوبن تھی، وہ اسے کہیں مل گیا تھا اور اسے ہمیشہ پچھتاوا رہا کیونکہ وہ پکا شرابی تھا۔ یہ سب مجھے گود لینے کے بعد ہوا۔ اف، اسے کس طرح مارتا تھا، میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا تھا۔ اس کے اعتماد نے پاویل کی ماں کو لاجواب کر دیا۔ اسے ڈر ہوا کہ رکھائی سے جواب دینے پر پاویل کہیں خفا نہ ہو جائے۔ اس نے شرمندہ مسکراہٹ سے کہا، میں دراصل خفا نہیں تھی، تم نے بہت اچانک سوال کیا۔ خدا اسے جنت نصیب کرے، مجھے بھی میرے مرد نے مارا تھا۔ تم تاتاری ہو؟ وہ ہنسا، پھر سنجیدگی سے بولا، نہیں تو؟ ماں نے مسکرا کر کہا، تمہاری بول چال روسیوں کی طرح نہیں ہے۔ مہمان بولا، میں خوخول ہوں۔ یوکرائن کے باشندوں کو خوخول کہا جاتا تھا۔ بولی، یہاں بہت دنوں سے ہو؟ اس نے جواب دیا،
شہر میں تو تقریباً سال سے ہوں، لیکن کارخانے میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا۔ تمہارا بیٹا اور چند اچھے لوگ مل گئے، اس لیے میرا خیال ہے شاید اب یہیں رہوں گا۔ اسے یہ شخص اچھا لگا۔ اس نے اس کے بیٹے کے متعلق خیر کے کلمات کہے تھے۔ اس نے پوچھا، 1 پیالی چائے تو ضرور پیو گے؟ اس نے شانوں کو ہلکی سے جنبش دیتے ہوئے کہا، صرف میں ہی کیوں پیوں، دوسروں کو بھی آنے دو، پھر ہم سب کی خاطر کرنا۔ اس کے الفاظ نے ماں کے خوف کو پھر تازہ کر دیا۔ اس نے سوچا، کاش دوسرے لوگ بھی اس شخص کی طرح ہوں۔ ڈیوڑی میں ایک بار پھر پیروں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ تیزی سے کھلا۔ ماں کھڑی ہو گئی۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی داخل ہوئی ہے۔ کسانوں کی طرح سیدھا سادہ سا چہرہ، سنہرے بالوں کی موٹی سی چوٹی۔ لڑکی نے پوچھا، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ خوخول نے کہا، نہیں، کیا پیدل آئی ہو؟ اور نہیں تو کیا۔ پھر وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، آداب، میرا نام نتاشا ہے۔ آپ پاویل میخائیلوچ کی ماں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ لڑکی بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ پلاگیا نلونا۔ لڑکی نے اوور کوٹ اتارتے ہوئے کہا، باہر بے انتہا سردی ہے۔ اس کی آواز گہری اور لطیف تھی۔ اس کا دہن چھوٹا سا اور ہونٹ بھرے بھرے تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، جو سردی کی وجہ سے سوج گئے تھے، اپنے رخساروں کو رگڑا۔ فرش پر اپنے جوتوں کی ایڑیوں سے شور مچاتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ماں نے دل میں سوچا، یہ لڑکی ربڑ کے جوتے نہیں پہنتی۔ لڑکی نے تھر تھراتے ہوئے کہا، میں تو سردی سے بالکل جم گئی۔ ماں جلدی سے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے بولی، ٹھہرو، میں ابھی سماوار رکھتی ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے بہت عرصے سے واقف ہے اور ایک ماں کی ہمدردانہ محبت کے ساتھ اسے چاہتی ہے۔ دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو کو سن کر ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو نخود کا؟ لڑکی نے دریافت کیا۔ خوخول نے آہستہ سے جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں، اس بیوہ کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ممکن ہے میری ماں کی آنکھیں بھی ایسی ہی ہوں۔ میں اکثر اپنی ماں کے متعلق سوچتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ انتقال تو میری منہ بولی ماں کا ہوا تھا۔ میری اپنی ماں شاید سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوگی، واڈکا پی رہی ہوگی۔ جب زیادہ پی لیتی ہوگی تو شاید پولیس والے اسے تھپڑ مارتے ہوں گے۔ پاویل کی ماں نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے سوچا، بیچارہ لڑکا۔ نتاشا نے کوئی بات کی۔ خوخول نے جواب دیا، تم تو ابھی بالکل بچہ ہو، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی۔ انسان کو جنم دینا بڑا کٹھن کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اسے شرافت سکھانا۔ ماں نے اپنے آپ سے کہا، ہائے بیچارہ۔ اس کا جی چاہا وہ خوخول کے پاس جا کر ہمدردی کے الفاظ کہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بستی کا سب سے عقل کھرا لڑکا نکولائی شکوف داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ روکھے پن سے رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر ماں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے نکولائی؟ اس نے ماں کو سلام کیے بغیر دریافت کیا، پاویل گھر میں ہے؟ نہیں۔ پھر وہ بولا، آداب ساتھیوں۔ نتاشا نے اس سے اس طرح ہاتھ ملایا جیسے اس سے مل کر خوشی ہوئی ہو، تو ماں کو تعجب ہوا۔ نکولائی کے بعد 2 اور آدمی آئے، وہ بھی نوعمر لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک کو ماں جانتی تھی۔ نقشہ تیکھا سا تھا، بال گھنگریالے اور ماتھا چوڑا۔ اس کا نام فیودر تھا۔ وہ کارخانے کے پرانے مزدور سیزوف کا بھتیجا تھا۔ دوسرا لڑکا شرمیلا سا تھا۔ اس کے بال سیدھے سر سے چپکے ہوئے تھے۔ ماں اسے نہیں جانتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر کوئی خوف پیدا نہیں ہوا۔ سب سے آخر میں پاویل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کارخانے کے 2 نوجوان مزدور بھی تھے۔ پاویل نے نرمی اور ملائمت سے کہا، تم نے سماوار چڑھا بھی دیا، بہت شکریہ ماں۔ ماں نے پوچھا، میں جا کر تھوڑی سی واڈکا خرید لاؤں؟ پاویل نے مسکرا کر کہا، ہم شراب نہیں پیتے۔ ماں کو خیال آیا،
اس کے بیٹے نے مذاق سے اس اجتماع کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا۔ اس نے زیر لب پوچھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قانون خطرناک کہتا ہے؟ پاویل نے جواب دیا، ہاں یہی ہیں، اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ذرا اونچا بولی، کیا واقعی؟ اور سوچنے لگی، ابھی تک بالکل بچہ ہی ہے۔ ماں سوچنے لگی، ابھی تک بالکل بچہ ہی ہے۔ کمرے میں نتاشا ایک کونے میں چراغ کے نیچے کوئی کتاب کھولے کہہ رہی تھی، یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کی زندگی اتنی کٹھور اور سخت کیوں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کیسے کی۔ ماں نے چائے تیار کرتے ہوئے زیر لب کہا، دیکھو میرے پیاروں، اچھی طرح دیکھ لو۔ اس کی بات پر ہر شخص خاموش ہو گیا۔ پاویل نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا، کیا بات ہے ماں؟ وہ شرمندہ سی ہو کر بولی، میں تو اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ نتاشا ہنس پڑی۔ خوخول بولا، چائے کے لیے شکریہ ننکو۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، میں مخل تو نہیں ہو رہی؟ پاویل کی جگہ نتاشا نے جواب دیا، میزبان اپنے مہمانوں میں مخل نہیں ہوتا، لیکن ذرا مجھے جلدی سے چائے دے دو، سر سے پاؤں تک کانپ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ کچھ فریادی، کچھ شکایتی، بالکل بچوں جیسا تھا۔ ماں نے جلدی سے کہا، ابھی دیتی ہوں۔ نتاشا چائے پی چکی تو اپنی چوٹی کو کندھے کے پیچھے ڈال کر کتاب سے دوبارہ پڑھنے لگی۔ وہ کہانی وحشی انسانوں کے متعلق تھی جو کبھی گپاؤں میں رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے۔ ماں برابر پاویل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پوچھے، اس داستان میں کون سی چیز ممنوع ہو سکتی ہے؟ جلد ہی وہ کتاب سنتے سنتے تھک گئی۔ اس نے مہمانوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، لیکن چوری چوری، تاکہ نہ تو اس کا بیٹا اور نہ دوسرے لوگ اس بات کو محسوس کریں۔ پاویل نتاشا کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ نتاشا کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ اسے بار بار بالوں کو ٹھیک کرنا پڑ رہا تھا جو اڑ اڑ کر اس کی کنپٹیوں پر آ رہے تھے۔ خوخول میز کے دوسرے کنارے پر بے تعلقی سے پاؤں پسارے بیٹھا تھا۔ نکولائی شکوف کرسی پر تن کر سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کے چیچک زدہ چہرے پر بھویں نہیں تھیں، ہونٹ پتلے پتلے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر سماوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فیودر کتاب کو سن کر ہونٹ ہلا رہا تھا، گویا الفاظ کو دہرا رہا ہو۔ اس کا دوست اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر فکر میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ نتاشا کی آواز کے پس منظر میں ماں کو خود اپنی جوانی کی پرشور شامیں یاد آ گئیں۔ لڑکوں کی بھونڈی زبان، بھدے مذاق، جن کے سانسوں سے واٹکا کی بو آتی تھی۔ جب یہ سب یاد آیا تو اپنے لیے ترہم اور درد مندی کے جذبے نے اس کا دل محسوس دیا۔ اس کو یاد آیا کہ اس کے شوہر سے اس کی شادی کس طرح طے پائی تھی۔ اسی قسم کی ایک دعوت میں اس نے ایک تاریک ڈیوڑی میں نیلونا کو پکڑ کر دیوار سے لگا کر کرختگی سے پوچھا تھا، شادی کرو گی مجھ سے؟ نیلونا کو تکلیف ہوئی۔ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ ایک طرف کو کھسکی۔ وہ چلایا، جا کہاں رہی ہو؟ جواب تو دے کر جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ بولا، اتوار کے دن میں مشاطہ کو بھیج دوں گا۔ جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ ماں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرا سانس لیا۔ نتاشا کی کہانی جاری تھی۔ نکولائی شکوف کی پر احتجاج آواز سنائی دی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں لوگوں کو کس طرح رہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ کیسے رہا کرتے تھے۔ سرخ بالوں والے لڑکے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بالکل صحیح بات ہے۔ فیودر نے کہا، مجھے تم سے اتفاق نہیں۔ اس بات پر بحث ہونے لگی۔ الفاظ شعلوں کی طرح لپک رہے تھے۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق شور مچا رہے ہیں۔ سب کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے، لیکن غصہ کسی کو نہ آیا، اور نہ کسی نے وہ گندے الفاظ استعمال کیے جن کی سب کو عادت تھی۔ ماں نے سوچا، شاید انہیں لڑکی کے سامنے گندے الفاظ استعمال کرتے شرم آ رہی ہو۔ نتاشا کے چہرے کا سنجیدہ انداز ماں کو پسند آیا۔ وہ ہر شخص کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے ان سب کو بچہ سمجھ رہی ہو۔ دفتن نتاشا نے زور سے کہا، ایک منٹ ٹھہرو ساتھیوں، لوگ صحیح کہتے ہیں،
ہمیں اپنے ذہن کو عقل و دانش کی روشنی سے منور کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو روشنی دکھانی چاہیے جن کے ذہنوں پر لا علمی کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کا سچا جواب ہونا چاہیے۔ خوخول تائید کے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ جب نتاشا نے بات ختم کر لی تو پاویل کھڑا ہوا اور بولا، کیا ہمیں پیٹ بھر روٹی ہی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ہماری پیٹھ پر سوار ہیں، جنہوں نے ہماری آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نہ تو ہم بے وقوف ہیں، نہ جانور کہ ہمیں پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں۔ ہم ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو انسانوں کے شایان شان ہو۔ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ غلامی کی جو زندگی انہوں نے ہم پر مسلط کی ہے، ہمیں ذہنی اعتبار سے ان کے برابر ہی نہیں بلکہ ان سے اعلیٰ ہونے سے بھی نہیں روک سکتی۔ وہ کتنی اچھی طرح بول رہا تھا۔ ماں نے بڑے دھیان سے سنا۔ خوخول نے کہا، بہت سے لوگ ہیں جنہیں کھانے کو زیادہ مل جاتا ہے، مگر کم لوگ ایسے ہیں جو ایماندار ہوں۔ اس غلیظ زندگی کی دلدل کے اوپر ہمیں ایک ایسا پل تعمیر کرنا ہے جو ہمیں اس مستقبل کی طرف لے جائے جہاں انسانوں کا راج ہو۔ ہمارے سامنے یہی فریضہ ہے ساتھیوں۔ یہ محفل آدھی رات کے بعد برخاست ہوئی۔ نتاشا نے کہا، مجھے گھر تک چھوڑاؤ گے نہ خود کا؟ وہ بولا، ضرور۔ ماں نے نتاشا سے کہا، ایسے موسم کے لیے تمہارے موزے بہت باریک ہیں، میں تمہارے لیے اونی موزے بن دوں؟ نتاشا نے ہنستے ہوئے کہا، شکریہ نلونا، لیکن اونی موزے چبھتے ہیں۔ ماں نے کہا، تمہارے لیے ایسے بن دوں گی جو کبھی نہ چبھیں گے۔ نتاشا نے ماں کی طرف غور سے دیکھا، پھر بہت نرمی سے ماں کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تم کتنی اچھی ہو ننکو، خدا حافظ۔ پاویل دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماں نے کچھ گھبرا کر پوچھا، تم کیوں مسکرا رہے ہو بھلا؟ وہ بولا، کوئی خاص بات نہیں، بس اچھا لگا۔ وہ بولی، میں بوڑھی اور کم سمجھ ہوں لیکن پھر بھی سمجھ لیتی ہوں۔ وہ بولا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب تم سو جاؤ ماں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ میز پر سے برتن اٹھانے لگی۔ آج وہ بے انتہا مسرور تھی۔ بولی، تم نے بہت اچھا کیا پاشا، خوخول بہت اچھا ہے، اور وہ لڑکی کوئی گڑیا جیسی کون ہے وہ؟ پاویل نے ٹہلتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، استانی ہے۔ بیچاری بہت غریب ہوگی، کتنے خراب کپڑے پہن رکھے تھے، سردی لگ جائے گی۔ اس کے والدین کہاں رہتے ہیں؟ پاویل نے جواب دیا، ماسکو میں۔ پھر اپنی ماں کے سامنے رکتے ہوئے نرمی اور سنجیدگی سے بولا، اس کا باپ ایک امیر آدمی ہے، لوہے کی تجارت کرتا ہے، ان کے پاس کئی مکان ہیں، لیکن اس کے باپ نے اسے آگ کر دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے زندگی کا یہ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ آرام و آسائش میں پلی بڑھی ہے، جو چاہتی اسے مل جاتا، لیکن اب راتوں کو تنہا 4 5 میل پیدل چلتی ہے۔ یہ سب سن کر ماں کو دھکا سا لگا۔ وہ کمرے کے درمیان بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی۔ پھر بیٹے سے پوچھا، اب شہر گئی ہے وہ؟ ہاں۔ اسے ڈر بھی نہیں لگتا؟ نہیں۔ لیکن کیوں؟ رات کو یہیں رہ لیتی، میرے ساتھ سو جاتی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ماں، صبح کوئی اسے دیکھ لیتا اور یہ ہم نہیں چاہتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا پاویل، اس میں خطرناک اور ممنوع کون سی بات ہے؟ تم لوگ تو کوئی بھی بری بات نہیں کرتے، ہے نا؟ پاویل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین سے کہا، ہم کوئی بری بات نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم لوگ ایک نہ ایک دن جیل میں نظر آئیں گے، اور یہ بات سن رکھو۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، خدا نے چاہا تم لوگ کسی نہ کسی طرح بچ جاؤ گے۔ اس کے بیٹے نے نرمی سے کہا، میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، ہم بچ نہیں سکتے، جاؤ سو جاؤ، تم تھک گئی ہو، شب بخیر۔ جب وہ تنہا رہ گئی تو کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر دیکھتی رہی۔ باہر فضا سرد اور ابر آلود تھی۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی چھتوں پر سے ہوا برف کے گالوں کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔
اس کے سینے میں آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا اور آنے والے اس سانحے کا خوف طاری ہو گیا جس کے متعلق اس کے بیٹے نے پرسکون یقین سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک برف پوش میدان تھا۔ غضب کی سردی اور بھیانک سناٹا تھا۔ دائیں طرف دلدل میں جنگل دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ سامنے بہت دور شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ماں نے خوف سے کانپ کر کہا، یسوع ہمارے نجات دہندہ، ہم پر رحم کر۔ دن تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک آتے رہے، ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ ہر سینچر کو پاویل کے دوست اس کے گھر جمع ہوتے اور ہر اجتماع اونچی سیڑھی پر ایک قدم اوپر کو جاتا جس پر وہ لوگ کسی دور کی منزل کی طرف جانے کے لیے آہستہ آہستہ چڑھ رہے تھے۔ نئے نئے لوگ شامل ہوتے گئے۔ ان کے گھر کا کمرہ لوگوں سے اتنا بھر جاتا کہ دم گھٹنے لگتا۔ نتاشا تھکی ہاری سردی سے ٹھٹرتی ہوئی آتی لیکن ہمیشہ خوش رہتی۔ پاویل کی ماں نے اس کے لیے ایک جوڑی موزے بن دیے تھے اور اس کے چھوٹے سے پیروں میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دیے تھے۔ نتاشا پہلے تو ہنسی لیکن دفتن خاموش اور سنجیدہ ہو گئی۔ وہ بولی، میری ایک آیا تھی، اتنی ہی شفیق اور نرم دل تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا ننونا، محنت کش لوگوں کی زندگی کتنی سخت اور کٹھن ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں نے کہا، تم بھی بہت خوب ہو، اپنے ماں باپ، گھر بار سب سے جدا۔ پھر ٹھنڈا سانس بھر کر الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ نتاشا سر جھکائے کچھ سوچ کر مسکراتی رہی، پھر وہی الفاظ دہرا کر بولی، ماں باپ سے جدا، یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے۔ میرا باپ سخت انسان ہے، بھائی بھی ویسا ہی ہے۔ میری بڑی بہن بہت دکھی ہے، اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو عمر میں اس سے کئی برس بڑا ہے، بہت امیر ہے لیکن کمینہ اور کنجوس ہے۔ البتہ مجھے اپنی ماں کا خیال آتا ہے، وہ سیدھی سادی عورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ پاویل کی ماں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیچاری بچی۔ لڑکی نے فوراً سر اوپر اٹھایا اور اپنا ہاتھ ہلا کر کہا، ارے نہیں، کبھی کبھی تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ کچھ حد نہیں، انتہائی مسرور۔ اس نے اپنے ہاتھ ماں کے کندھے پر رکھ دیے، پھر بہت نرمی اور اعتماد سے کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا، تم سمجھ سکتی ہم لوگ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ پلاگیا نلونا نے فرش سے اٹھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ سب سمجھنے کے لیے میں بہت بوڑھی ہوں اور ان پڑھ بھی۔ پاویل اب اکثر و بیشتر مباحثے میں حصہ لیتا اور پہلے سے زیادہ دیر تک اور زیادہ شدت اور گہرائی سے بولتا تھا۔ وہ برابر دبلا ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کو محسوس ہوتا جب وہ نتاشا کی طرف دیکھتا تو اس سے باتیں کرتا تو اس کی نگاہوں کی سختی نرم پڑ جاتی، اس کی آواز میں شگفتگی آ جاتی اور انداز میں ملائمیت۔ ماں نے سوچا اور مسکرائی، خدا کرے ایسا ہی ہو جائے۔ جب ان کے اجتماع میں بحث تیزی اور شدت اختیار کر جاتی تو خول کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ایسے نرم اور سیدھے سادے جملے کہتا کہ ہر شخص ٹھنڈا پڑ جاتا۔ چڑچڑا شیکوف ہمیشہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اکسایا کرتا۔ وہ اور سرخ بالوں والا ہمیشہ بحث شروع کرتے۔ بعض اوقات نتاشا کی بجائے ایک دوسرا شخص چلا آتا جس کا نام نکولائی ایوانوش تھا۔ وہ اینک لگاتا تھا، اس کی سنہری چگی داڑھی تھی۔ وہ روزمرہ کی سیدھی سادی چیزوں کی باتیں کرتا، خاندان کی، نجی زندگی کی، بچوں کے متعلق، تجارت، پولیس، روٹی، گوشت کی قیمت، غرض ان چیزوں کے متعلق جن کا تعلق روزانہ کی زندگی سے تھا۔ لیکن وہ اس انداز سے باتیں کرتا کہ ان ساری جھوٹی اور مذاقہ خیز چیزوں کی کلئی کھل جاتی جو عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ ماں کو محسوس ہوتا وہ کسی دور دراز ملک سے آیا ہے جہاں ہر شخص آرام اور ایمانداری سے زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ یہاں کا عادی نہیں ہو سکا ہے، اسے حقیقت کی طرح قبول نہیں کر سکا ہے اور اس زندگی کو ناپسند کرتا تھا۔ اس ناپسندیدگی نے اس کے دل میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل تھا، اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں،
جب کبھی وہ ماں سے مصافحہ کرتا تو اس کا پورا ہاتھ اپنی انگلیوں میں لے لیتا۔ ماں کو اس سے بڑا سکون اور آرام ملتا۔ ان محفلوں میں شہر کے دوسرے لوگ بھی شامل ہونے لگے۔ ایک دبلی پتلی لڑکی بھی آیا کرتی جس کے چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس کا نام ساشا تھا۔ اس کی چال اور حرکات و سکنات میں مردانہ پن تھا۔ وہ اپنی گھنی بھووں کو بڑی تیکھے انداز میں سکیڑتی۔ جب بات کرتی تو اس کی ستواں ناک کے باریک نتنے پھڑکتے۔ سب سے پہلے اسی نے تیز اور بلند آواز میں اعلان کیا تھا، ہم سوشلسٹ۔ جب ماں نے یہ سنا تو وہ لڑکی کی طرف خاموشی سے اور خوفزدہ انداز میں دیکھتی رہی۔ اس نے سن رکھا تھا سوشلسٹوں نے زار کو قتل کیا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ جوان تھی۔ اس زمانے میں یہ قصہ مشہور تھا، زار نے نوابوں اور زمینداروں کے زرعی غلام آزاد کروا دیے تھے۔ انہوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک اپنے بال نہ منڈوائیں گے جب تک زار کو قتل نہ کر دیں۔ اسی لیے انہیں سوشلسٹ کہا جانے لگا۔ پلاگیا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا بیٹا اور اس کے دوست اپنے آپ کو سوشلسٹ کیوں کہتے ہیں۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ پاویل کے پاس گئی۔ پاشا، تم سوشلسٹ ہو کیا؟ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا اور طاقتور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بولا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور نظریں جھکا لیں۔ واقعی؟ لیکن وہ تو زار کے خلاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک زار کو قتل بھی کر دیا تھا۔ پاویل کمرے میں ٹہلنے لگا، اپنے گالوں کو ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ ہمیں اس قسم کی حرکتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ بڑی دیر تک نرمی اور سنجیدگی سے اسے سمجھاتا رہا۔ ماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو خیال آیا، یہ کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ خوفناک لفظ بار بار دہرایا گیا، یہاں تک کہ اس کی تیز دھار کند پڑ گئی۔ ماں کے کان اس لفظ سے اس طرح آشنا ہو گئے جیسے دوسرے درجنوں الفاظ سے۔ اسے ساشا پسند نہ آئی۔ اس کی موجودگی میں وہ کچھ گھبرائی گھبرائی سی رہتی۔ ایک دن اس نے خوخول سے اس کے بارے میں بات کی، یہ کس قدر سخت گیر لڑکی ہے، ہر شخص کو حکم دیتی ہے، یہ کرو وہ کرو۔ خوخول بہت زور سے ہنسا۔ کیسی صحیح بات کہی ہے تم نے، بالکل صحیح کہا ننکو۔ پاویل، تمہارا کیا خیال ہے؟ پاویل نے خشک انداز میں کہا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ خوخول بولا، لیکن وہ ایک بات نہیں سمجھتی۔ وہ کہتی ہے کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کسی ایسی چیز کے متعلق بحث کرنے لگے جو ماں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ماں نے محسوس کیا ساشا پاویل کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے پیش آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس پر خفا بھی ہوتی تھی۔ ایسے وقت پاویل خاموش رہتا یا ہنس دیتا یا محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا، جس طرح وہ نتاشا کو بھی دیکھتا تھا۔ ماں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوتی کہ بعض اوقات ایک دم سب لوگوں پر بے انتہا خوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہ عموماً ان دنوں ہوتا جب دوسرے ملکوں کی مزدور تحریک کے متعلق اخباروں سے خبریں پڑھتے۔ اس وقت ان کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ وہ بچوں کے سے انداز میں خوش ہوتے۔ ان کی ہنسی معصوم ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کی پیٹھ بڑے پیار سے تھپ تھپاتے۔ ہمارے جرمن ساتھی زندہ باد، کوئی چیختا۔ اٹلی کے مزدور زندہ باد۔ وہ اپنے دور دراز رفیقوں کے لیے نعرے لگاتے جنہیں وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ وہ بھی ان کی آوازیں نہیں سن سکتے۔ نخودکا کی آنکھوں میں بے پایاں محبت کی چمک تھی۔ کہنے لگا کتنا اچھا ہو اگر ہم انہیں خط لکھ سکیں تاکہ انہیں معلوم ہو یہاں روس میں بھی ان کے دوست رہتے ہیں، وہ اسی عقیدے میں یقین رکھتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کی زندگی کا مقصد ہے وہی ہمارا ہے، جو ان فتوحات اور کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ فرانسیسی، انگریز اور سویڈش لوگوں کا ذکر کرتے تو ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ اور چمک ہوتی جیسے وہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کا جو انہیں عزیز ہوں، جن کی وہ عزت کرتے ہوں، جن کے رنج و مسرت میں شریک ہوں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ساری دنیا کے مزدوروں کے ساتھ ایک روحانی رشتے کے احساس نے جنم لیا۔ اس احساس نے ماں کو بھی متاثر کیا، حالانکہ وہ اس احساس کے معنی نہیں سمجھتی تھی۔
ایک دن اس نے خخول سے کہا، کیسی عجیب بات ہے، تمام لوگ تمہارے رفیق ہیں، یہودی، آرمینی، آسٹرین، تم سب کے لیے خوش ہوتے ہو، سب کے لیے افسوس کرتے ہو۔ خخول نے جواب دیا، میری ننکو، ہمیں کوئی قبیلہ نہیں چاہیے، کوئی قوم نہیں چاہیے، لوگ یا تو ہمارے رفیق ہیں یا دشمن، سارے محنت کش لوگ ہمارے رفیق ہیں، سارے امیر لوگ اور ساری حکومتیں ہماری دشمن ہیں۔ تم دھرتی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ مزدور کتنی تعداد میں ہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں، تو تمہارے دل میں مسرت اور شادمانی کی انتہا نہیں رہے گی۔ فرانسیسی اور جرمن بھی جب زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ ننکو، اطالوی بھی یہی محسوس کرتا ہے، ہم سب ایک ہی ماں کے بچے ہیں۔ ماں کو محسوس ہوا بلا شبہ دنیا نے کسی ایسی چیز کو جنم دیا ہے جو سورج کی طرح عظیم، سچی اور اچھی ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ گانا گاتے، اونچی مسرور آوازوں میں سیدھے سادے گانے جن سے ہر شخص واقف تھا، لیکن کبھی کبھی وہ نئے سنجیدہ قسم کے گانے گاتے جن میں خوبصورت ترنم ہوتا، جن کی دھن غیر معمولی ہوتی۔ ان گیتوں کو وہ دھیمے سروں میں گرجے کے گانوں کی طرح گاتے، گانے والوں کے چہرے ارکالود اور سرخ ہو جاتے۔ ایک گانے سے ماں بہت متاثر ہوئی۔ اس گیت میں کسی زخم خوردہ روح کے کربناک تفکر کا اظہار نہیں تھا جو شبہات کی بھول بھلیوں میں تنہا بھٹکتی ہو، نہ اس گیت میں لوگوں پر نوحہ و ماتم تھا جنہیں ضرورتوں نے کچل دیا تھا اور خوف نے دیوانہ بنا دیا تھا، نہ ہی اس گیت میں ماتمی سرد آہیں تھیں، نہ ہی اس میں ناعاقبت اندیش جوش کی چیخو پکار تھی۔ اس گیت میں تکلیف اور انتقام کا وہ اندھا دھند احساس بھی نہ تھا جو ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے اور تعمیر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسرے گیتوں کے مقابلے میں وہ اس گیت کو زیادہ توجہ اور جوش کے ساتھ سنتی۔ وہ لوگ بھی اس گیت کو دوسرے گیتوں کے مقابلے میں کومل سروں میں گاتے، اس کا تاثر زیادہ بھرپور ہوتا۔ شیکوف جھنجھلا کر کہتا، اب تو وقت ہے کہ ہم اس گیت کو سڑکوں پر گائیں۔ جب اس کا باپ دوبارہ چوری کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا تو شیکوف نے اپنے ساتھیوں سے بڑے سکون سے کہا، میرا گھر حاضر ہے، اب آپ لوگ میرے گھر پر جمع ہو سکتے ہیں۔ تقریباً ہر روز شام کو پاویل کا کوئی دوست آ جاتا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے اور نوٹس لکھتے۔ انہیں اتنی جلدی ہوتی، وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے کہ ہاتھ منہ دھونے کا وقت نہ ملتا۔ کتابیں ہاتھ میں لیے لیے کھانا کھاتے، چائے پیتے۔ ماں کے لیے یہ سمجھنا روز بروز مشکل ہوتا گیا کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ پاویل اکثر کہتا، ہمیں ایک اخبار نکالنا چاہیے۔ زندگی زیادہ تیز رفتار اور گرما گرم ہو گئی اور وہ لوگ بڑی تیزی سے ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب پڑھنے لگتے۔ ایک دن شیکوف نے کہا، ہمارے متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں، جلد ہی گرفتاریوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ نخودکا نے جواب دیا، مچھلی تو پیدا ہی جال کے لیے ہوتی ہے۔ ماں روز بروز اس سے نزدیک ہوتی گئی۔ جب وہ اس کو ننکو کہہ کر پکارتا تو ایسے لگتا جیسے کوئی ننھا بچہ اس کے رخساروں پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ اگر پاویل اتوار کو مصروف ہوتا تو خخول لکڑیاں چیر دیتا۔ ایک دن وہ ایک تختہ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے آیا، کلہاڑی اٹھا کر تیزی اور مہارت سے دہلیز کے لیے ایک تختہ بنا دیا اور اس تختے کی جگہ لگا دیا جو گل چکا تھا۔ دوسری بار اس نے بہت خاموشی سے بار کو ٹھیک کر دیا۔ ایک دن ماں نے پاویل سے کہا، خخول کو اپنے گھر میں کرایہ دار کیوں نہ رکھ لیں؟ اچھا رہے گا، تم دونوں کو ایک دوسرے کے گھر بھاگنا نہیں پڑے گا۔ پاویل نے کندھے چٹکتے ہوئے کہا، اپنے لیے زیادہ مصیبت کیوں مول لیتی ہو؟ ماں نے کہا، بیکار کی باتیں مت کرو، میری ساری زندگی مصیبت میں ہی گزری ہے، وہ بھی بغیر کسی اچھے سبب کے۔ اگر خخول جیسے اچھے شخص کی خاطر کچھ تھوڑی مصیبت اٹھانی بھی پڑی تو کیا ہوا؟ پاویل نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اگر وہ یہاں آ گیا تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس طرح خخول ان کے گھر منتقل ہو گیا۔ بستی کے کنارے یہ چھوٹا سا مکان جلد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شبہ آمیز سراغ رساں نگاہیں ان کے در و دیوار میں سوراخ کر رہی تھیں۔ افواہوں کے داغدار بالوں پر اس مکان کے اوپر پھڑپھڑا رہے تھے۔ لوگ راتوں کو کھڑکیوں میں سے گھر کے اندر جھانکتے، کبھی کبھی دستک دے کر فوراً بھاگ جاتے۔ ایک دن پلاگیا نلونا کو شراب خانے کے مالک نے سڑک پر روک لیا۔ وہ اچھی شکل و صورت کا بوڑھا تھا،
اس نے ایک ہی سانس میں ماں پر خشک اور سخت الفاظ کی بوچھاڑ کر دی۔ کیسا مزاج ہے پلاگیا نلونا، اور تمہارا بیٹا شادی تو نہیں کرنے والا؟ میں تو کہوں گا یہی مناسب عمر ہے بیٹوں کی، جتنی جلدی شادی ہو جائے والدین کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک انسان خاندان میں رہ کر زیادہ بہتر رہ سکتا ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس کی شادی کب کی کر دیتا۔ آج کل کے نوجوان عبادت کرنے نہیں جاتے، تاریک کونوں میں چھپ کر اپنے راز بیان کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں آخر لوگ تمہارے گھر میں گھس کے کھس پھس کیا کرتے رہتے ہیں؟ دوسروں سے الگ تھلگ اور دور کیوں رہتے ہیں؟ وہ کیا بات ہے جو کوئی شخص دوسروں کے سامنے کہنے سے ڈرتا ہے؟ خدا تمہاری صحت اچھی رکھے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری، تعظیم کے انداز میں سلام کر کے چلا گیا۔ دوسری مرتبہ ولاسوف کی پڑوسن ماریا، جو ایک لوہار کی بیوی تھی اور کارخانے کے پھاٹک پر کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتی تھی، بازار میں ملی اور بولی، پلاگیا، ذرا اپنے بیٹے پر نظر رکھو، افواہیں پھیل رہی ہیں، سنا ہے وہ ایک خفیہ انجمن بنا رہا ہے، خلستی کی طرح۔ ماں نے کہا، بالکل حماقت اور بکواس ہے یہ ماریا۔ ماریا بولی، جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے۔ ماں نے یہ ساری باتیں اپنے بیٹے کو جا سنائیں۔ اس نے کندھے چٹک دیے۔ خوخول اپنے مخصوص انداز میں نرم اور گہری ہنسی ہنسا۔ ماں نے کہا، تم بڑے اچھے لڑکے ہو، کسی بھی لڑکی کے لیے اچھے جوڑ ہو، محنتی ہو، شراب نہیں پیتے، لیکن لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ لڑکیاں بہت ناراض ہیں اور کہتی ہیں مشکوک کردار کی لڑکیاں شہر سے تمہارے پاس آتی ہیں۔ پاویل نے نفرت سے تیوری پر بل ڈال دیے۔ خوخول نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، بہتر ہوتا ان پگلیوں کو تم سمجھا سکتی کہ شادی کی زندگی کے کیا معنی ہیں۔ ننکو، یہ بیچاریاں اپنی کمبختی بلانے کے لیے اتنی جلد بازی سے کام کیوں لینا چاہتی ہیں؟ ماں نے کہا، وہ سب اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن ان کی قسمت میں اور کیا لکھا ہے؟ پاویل کی راہبانہ سخت گیری سے ماں کچھ پریشان سی تھی، جو دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھی، جو عمر میں اس سے بڑے بھی ہوتے، اس سے مشورہ کرتے۔ اسے محسوس ہوتا کہ وہ اس کے بیٹے سے خوف بھی کھاتے۔ اس کی سختی کی وجہ سے کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے گئی تو خوخول اور اس کا بیٹا مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ خوخول کہہ رہا تھا، مجھے نتاشا پسند ہے۔ پاویل نے کچھ وقفے کے بعد کہا، مجھے معلوم ہے۔ خوخول ٹہلتے ہوئے بولا، معلوم نہیں اس نے محسوس کیا ہے یا نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ پاویل نے جواب دیا، اس نے محسوس کر لیا ہے، اسی لیے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ خوخول بولا، اگر میں اس سے کہہ دوں تو کیا ہو؟ میرا خیال ہے اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو کہنا ہی مناسب ہوتا ہے، ورنہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پاویل نے زور سے کتاب بند کی۔ تمہیں کس نتیجے کی امید ہے؟ پہلے اپنے آپ پر واضح کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ فرض کرو وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، کیا اچھا جوڑا بنے گا۔ وہ ہے دانشور اور تم ہو مزدور۔ بچے پیدا ہوں گے جن کے پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں دن رات خون پسینہ ایک کرنا ہوگا۔ ساری زندگی بچوں اور کرائے کے لیے چکی بن کے رہو گے۔ ہمارے عظیم مقصد کے لیے تو بیکار ہو جاؤ گے۔ اس خیال کو ترک کر دینا ہی بہتر رہے گا۔ کیوں خود کو مصیبت میں گرفتار کرتے ہو؟ کتاب کے ورق الٹنے کی آواز آئی۔ پاویل نے غالباً کتاب پڑھنا شروع کر دی تھی۔ خوخول دوبارہ بولا، میرا آدھا دل محبت کرتا ہے، آدھا دل نفرت کرتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے پاویل؟ مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ پاویل نے آہستہ سے کہا، ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کچھ نہ کہو۔ خوخول نے آہستہ سے غمگین آواز میں کہا، اگر تم پر بھی ایسی ہی گزری پاویل تو سوچو وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا۔ پاویل بولا، میرے لیے وہ کٹھن وقت آ گیا ہے۔ ماں نے تکیے میں منہ گھسا دیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ صبح اسے لگا نخود کا پہلے سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے، اس کی شخصیت اور زیادہ پسندیدہ ہو گئی ہے۔ اس کا بیٹا ہمیشہ کی طرح سیدھا، دبلا اور خاموش تھا۔ ماں نے غیر ارادی طور پر خوخول کو کہا، اپنے جوتوں کی مرمت کرا لو ورنہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگلی تنخواہ پر نیا جوڑا خرید لوں گا۔ پھر اس نے اپنا لمبا بازو ماں کی گردن میں ڈال دیا اور بولا،
کون جانے شاید تم ہی میری اصلی ماں ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم اس کا اعتراف کرنا نہیں چاہتی کیونکہ میں اتنا بدصورت جو ہوں، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ وہ بہت پیار کے الفاظ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہ رہے تھے۔ بستی میں لوگ سوشلسٹوں کا تذکرہ کرنے لگے جو نیلی روشنائی میں لکھے ہوئے پرچے تقسیم کر رہے تھے۔ ان پرچوں میں کارخانے کے انتظام اور انصرام پر سخت تنقید ہوتی تھی۔ ان میں پیٹرز برگ اور جنوبی روس کی ہڑتالوں کا ذکر ہوتا اور مزدوروں سے کہا جاتا کہ وہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائیں۔ ادھیڑ عمر کے لوگ جو کارخانے میں اچھے پیسے کما رہے تھے غضبناک ہو گئے۔ وہ کہتے ہنگامہ باز ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کے سر توڑ دینے چاہیے۔ وہ ان پرچوں کو اپنے مالکوں کے پاس لے جاتے۔ نوجوان مزدور ان پرچوں کو بڑے جوش و خروش سے پڑھتے، کہتے بالکل صحیح لکھا ہے۔ باقی مزدوروں کی اکثریت جو دن بھر کی محنت کے بعد تھک کر چور ہو جاتے، انہوں نے بڑی بے اتنائی دکھائی۔ بولے اس سے کچھ نہ ہوگا، کیا ان چیزوں سے کبھی کوئی کام نکل سکتا ہے؟ لیکن ان اشتہاروں سے کھلبلی سی مچ گئی۔ اگر ایک ہفتے کوئی نیا پرچہ نہ نکلتا تو مزدور ایک دوسرے سے کہنے لگتے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے پرچے چھاپنے بند کر دیے۔ لیکن اس کے بعد کوئی نیا پرچہ تقسیم ہو جاتا، ایک بار پھر مزدور آپس میں باتیں کرنے لگتے۔ کارخانے اور شراب خانے میں ایسے لوگ نظر آنے لگے جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ یہ لوگ ہر طرف مارے مارے پھرتے، طرح طرح کے سوال کرتے، ہر شخص کے معاملات میں دخل دیتے۔ اپنی انتہائی احتیاط کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے شک و شبہ پیدا کرتے۔ ماں نے محسوس کیا اس ساری ہلچل کی وجہ اس کے بیٹے کی سرگرمیاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اس کے چاروں طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے فخر اور اس کی سلامتی کی فکر دونوں قسم کے جذبات کی آمیزش تھی۔ ایک شام ماریا نے کھڑکی کھٹکھٹائی۔ یہ وہی عورت تھی جو کارخانے کے پاس خوانچے پر چیزیں بیچتی تھی۔ ماں نے کھڑکی کھولی تو اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، پلاگیا ذرا ہوشیار رہنا، ان لوگوں نے مصیبت مول لے لی ہے۔ آج رات تمہارے اور شیکوف کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر بولی، اور یاد رکھنا نہ تو میں کچھ جانتی ہوں، نہ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، نہ میں تم سے آج یہاں ملی ہوں۔ سمجھ گئی نا؟ میری خبر دینے کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ چلی گئی تو ماں کھڑکی بند کر کے آہستہ سے کرسی میں دھس گئی۔ پھر یہ محسوس کر کے کہ اس کے بیٹے کو خطرہ درپیش ہے، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے کپڑے بدلے، سر پہ شال ڈالی اور فیودر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ بیمار تھا اس لیے کارخانے نہیں گیا تھا۔ یہ خبر سن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اچھی مصیبت آئی ہے۔ پلاگیا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، کرنا کیا چاہیے؟ وہ بولا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماں نے کہا، تم تو خود ہی گھبرائے ہوئے ہو۔ وہ جھیپ کر مسکرایا، پاویل کو مطلع کرنا ضروری ہے، میں کسی کو بھیجتا ہوں، تم گھر جاؤ اور پریشان مت ہو، جو لوگ آئیں گے وہ ہمیں ماریں گے نہیں۔ گھر پہنچ کر ماں نے ساری کتابیں اکٹھی کیں، انہیں سینے سے چمٹائے فرش پر ٹہلنے لگی۔ کبھی چولہے کے اوپر دیکھتی، کبھی نیچے، کبھی پانی کے مٹکے میں۔ اسے خیال تھا کہ پاویل فوراً کارخانے سے بھاگ کر آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ آخر وہ تھک کر باورچی خانے میں کتابوں کو اپنے نیچے دبا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاویل اور خوخول کے گھر آنے تک وہیں بیٹھی رہی کیونکہ اسے اٹھتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ چلائی، تمہیں معلوم ہو گیا؟ پاویل مسکرایا، ہاں معلوم ہے، تم ڈر رہی ہو؟ بے انتہا۔ خوخول بولا، ڈرنا نہیں چاہیے، ابھی سموار میں آگ بھی نہیں جلائی۔ ماں نے اٹھتے ہوئے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی وجہ سے۔ خوخول اور اس کا بیٹا کہکہا مار کے ہنسنے لگے۔ اس سے اس کی حالت ذرا بہتر ہو گئی۔ پاویل نے کچھ کتابیں چھانٹ کر الگ کیں، انہیں چھپانے کے لیے باہر احاطے میں لے گیا۔ خوخول نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ننکو،
شرم کی بات ان کے لیے ہے جو ایسی حماقتوں پر اتر آئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کمر میں تلواریں لٹکائے یہاں آئیں گے، ہر چیز الٹ پلٹ دیں گے، بستر کے نیچے، چولہے کے نیچے دیکھیں گے، اگر کوئی تہہ خانہ ہے تو وہاں بھی جائیں گے، اوپر کے کمروں میں جھانکیں گے، وہ جھنجھلائیں گے، شرمندہ ہوں گے، اسی وجہ سے ظاہر کریں گے کہ وہ بڑے سخت گیر اور غصہ ور ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا کام کتنا قابل نفرت ہے۔ ایک دفعہ تو میرا سامان الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ اس قدر الجھن میں پڑ گئے کہ تلاشی کو بیچ میں چھوڑ کر چپ چاپ چلے گئے۔ ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے اور جیل میں ڈال دیا، 4 مہینے وہیں رکھا۔ جیل میں سوائے بیٹھے رہنے اور انتظار کرنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر عدالت میں بلایا جاتا ہے، سپاہی سڑکوں پر نگرانی کرتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی بڑا افسر سوالات کرتا ہے۔ یہ افسر کچھ زیادہ تیز نہیں ہوتے، بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہیوں کو حکم ملتا ہے قیدی کو دوبارہ جیل میں لے جاؤ۔ بس اسی طرح یہاں سے وہاں تک گھسیٹتے رہتے ہیں۔ آخر تنخواہ جو پاتے ہیں اس کے بدلے انہیں کچھ تو کرنا چاہیے۔ آخر کار قیدی کو رہا کرنا پڑتا ہے اور بس۔ ماں نے کہا، کیسا انداز ہے تمہارا باتیں کرنے کا، جیسے تمہیں آج تک کسی نے تکلیف ہی نہیں پہنچائی۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، کیا دنیا میں کوئی ایک ذی روح ایسا ہے جسے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو؟ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ میں اس کا خیال ہی نہیں کرتا۔ جب لوگ اس قسم کے ہیں تو کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اگر ان باتوں کا خیال کرو تو کام میں خلل پڑتا ہے۔ تکلیفوں پر دل کڑھانے سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے نرم الفاظ سن کر ہونے والی تلاشی کے متعلق ماں کا خوف دور ہو گیا۔ خوخول کی بڑی بڑی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ ماں نے بڑے خلوص سے کہا، خدا تجھے خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ خوخول سماوار کے پاس گیا اور سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اگر مجھے خوشی پیش کی جائے تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن خوشی کے لیے بھیک کبھی نہیں مانگوں گا۔ پاویل احاطے سے واپس آیا اور بولا، ایسے چھپایا ہے کہ وہ لوگ نہیں پا سکیں گے۔ وہ ہاتھ دھونے لگا۔ ہاتھ پہنچتے ہوئے ماں کی طرف مخاطب ہو کر بولا، اگر ہم نے یہ محسوس کروا دیا کہ تم خوفزدہ ہو تو وہ لوگ سوچیں گے کہ اس گھر میں یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہے، تبھی یہ کانپ رہی ہے۔ تم جانتی ہو ہم کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، انصاف ہماری طرف ہے، ہم اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہی ہمارا جرم ہے، پھر ہم خوفزدہ کیوں ہیں؟ ماں نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں پاشا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک دم دکھی انداز میں بولی، کاش وہ لوگ جلدی سے آ کر سب دیکھ لیتے اور فرصت ہو جاتی۔ وہ لوگ اس رات نہیں آئے۔ دوسرے دن سویرے ماں بھاپ گئی کہ لڑکے اس پر فکرے کسیں گے، اسی لیے وہ پیش بندی کے طور پر خود اپنا مذاق اڑانے لگی۔ اس نے کہا، میں تو خطرے سے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس پریشان کن شام کے 1 مہینے کے بعد پولیس والے آئے۔ اس دن نکولائی شیکوف پاویل اور خوخول سے ملنے آیا تھا۔ وہ تینوں اخبار کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ ماں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ غنودگی کے عالم میں اس کے کان میں دھیمی دھیمی فکر مند سی آوازیں آئیں۔ اس کے بعد خوخول پنجوں کے بل چلتا ہوا باورچی خانے سے گیا، دروازہ بند کر دیا، پھر سرگوشی کے انداز میں ماں سے کہا، بوٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ماں بستر سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پاویل دروازے میں نمودار ہوا اور آہستہ سے بولا، جاؤ سو جاؤ، تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ ڈیوڑی میں سرسراہٹ سنائی دی۔ پاویل دروازے کے پاس پہنچا، اسے کھولتے ہوئے بولا، کون ہے؟ فوراً ہی بھورے لباس میں ملبوس ایک طویل قامت شخص نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص تھا۔ خفیہ پولیس کے 2 سپاہی پاویل کو دھکیل کر اس کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا، کیا ہم وہ نہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے؟ ایک پولیس والا ماں کے بستر کے پاس پہنچا۔ حضور، یہ اس کی ماں ہے۔ اس نے اپنے افسر کو سلام کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور یہ وہ خود ہے۔ اس نے پاویل کی طرف اشارہ کیا۔
آفیسر نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، پاویل ولاسوف۔ پاویل نے اثبات میں سر ہلایا۔ افسر نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے مکان کی تلاشی لینی ہے۔ اے عورت، اٹھ، اور وہاں کون ہے؟ دروازے سے جھانکنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ماں اپنے آپ کو ہمت دینے کے لیے زیر لب باتیں کر رہی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں سنا تھا۔ آدھی رات کو اس طرح گھسے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ سو رہے ہیں اور یہ ہیں کہ اندر آ رہے ہیں۔ بھلا کوئی بات بھی ہے؟ کمرے میں لوگ بھرے ہوئے تھے۔ 2 خفیہ پولیس والے اور مقامی پولیس کے عہدیداروں نے آہستہ آہستہ شیلف سے کتابیں نکالی اور بڑے افسر کے سامنے میز پر ڈھیر کر دیں۔ دوسرے 2 آدمیوں نے کرسیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ خوخول اور شیکوف ایک کونے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی ہمت بندھانے کے لیے خوخول تھوڑا سا ہنسا اور اسے اشارہ کیا۔ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے وہ عام انداز کے مطابق آڑی نہ چلی، بلکہ سینہ تانے ہوئے سیدھی چلتی رہی۔ وہ اپنے پرشور قدموں سے اپنی ہمت کا اعلان کرتی آ رہی تھی، لیکن اس کی بھویں پھڑک رہی تھیں۔ وہ پاویل کے نزدیک آ کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ جس طرح اس کے بیٹے نے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس نے بھی باندھ لیے۔ اسے اپنے گھٹنے جواب دیتے ہوئے محسوس ہوئے۔ افسر کتابوں کے ورق پلٹتا، پھر ایک طرف پھینک دیتا۔ ان میں سے چند کتابیں فرش پر گر پڑیں۔ کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ پسینے میں شرابور خفیہ پولیس والے زور زور سے ہانپ رہے تھے۔ دفتن خاموشی کو چیرتی ہوئی نکولائی شیکوف کی کرخت آواز سنائی دی، کتابوں کو زمین پر کیوں پھینک رہے ہو؟ ماں چونک پڑی۔ افسر نے آنکھیں سکیڑ کر نکولائی کے جامد اور چیچک زدہ چہرے کی طرف غصے والی نظروں سے دیکھا۔ اس نے تیزی سے کتابوں کے ورق الٹے۔ شیکوف نے دوبارہ کہا، اے سپاہی، کتابیں اٹھاؤ۔ سارے خفیہ پولیس والوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر بڑے افسر کی طرف دیکھا۔ افسر نے سر اٹھایا اور نکولائی کو ایک تجسس کی نگاہ سے دیکھا، پھر بولا، چلو اٹھا لو کتابیں۔ ماں نے پاویل کے کان میں کہا، نکولائی اگر اپنی زبان قابو میں رکھے تو بہتر ہے۔ اس نے کندھے جھٹک دیے۔ افسر نے پوچھا، یہ بائبل کون پڑھتا ہے؟ پاویل نے جواب دیا، میں پڑھتا ہوں۔ یہ ساری کتابیں کس کی ہیں؟ میری ہیں۔ اچھا، افسر نے کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ افسر شیکوف سے بولا، تم نخود کا ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ خوخول نے اس کا کندھا پکڑ کے پیچھے کیا اور بولا، یہ غلط کہتا ہے، میں ہوں نخود کا۔ افسر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور شیکوف کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکے، حد سے آگے مت بڑھو۔ اس کے بعد وہ اپنے کاغذات ٹٹولنے لگا۔ چاندنی میں نہائی ہوئی رات بے نیازانہ انداز میں کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ کوئی آہستہ آہستہ گھر کے پاس سے گزرا، برف اس کے پیروں تلے چرمرائی۔ افسر نے پوچھا، نخود کا تم ہی ہو جو سیاسی جرائم کے لیے قید کاٹ چکے ہو؟ وہ بولا، ہاں، 2 بار جیل کاٹ چکا ہوں، لیکن ایک فرق ہے، وہاں خفیہ پولیس والے آپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ افسر نے اپنی سیدھی آنکھ بند کی، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے دانت دکھاتے ہوئے بولا، کیا آپ نخود کا ہیں؟ میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ ان ذلیل لوگوں کو جانتے ہیں جو کارخانے میں مجرمانہ پرچے تقسیم کر رہے ہیں؟ خوخول جواب دینے ہی والا تھا کہ نکولائی کی آواز گونجی۔ بولا، ذلیل لوگوں کو تو ہم آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا۔ ماں کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ افسر نے چلا کر کہا، اس کتے کو تو یہاں سے لے جاؤ۔ خفیہ پولیس کے 2 سپاہیوں نے نکولائی کو بازو سے پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ چلایا، ٹھہرو، مجھے کوٹ پہننا ہے۔ 2-3 پولیس والے احاطے میں سے ہو کر اندر آئے۔ بولے، وہاں سے کچھ نہیں ملا، ہم نے ہر چیز دیکھ لی ہے۔ افسر نے طنز سے کہا، ظاہر ہے ہمارا سابقہ ایک تجربہ کار آدمی سے پڑا ہے۔
ماں نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ وہ بڑا بے رحم اور کٹھور ہے، جس کے دل میں عام انسانوں کے لیے حقارت کے سوا کچھ نہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے ماں کو بہت کم سابقہ پڑا تھا۔ اس نے سوچا، اچھا تو یہی وہ لوگ ہیں جو پرچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر بولا، آندرے سیموف صاحب حرام زادے، جو نخودکا کے نام سے مشہور ہیں، آپ گرفتار کیے جاتے ہیں۔ خوخول نے اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی پرسکون لہجے میں دریافت کیا، کس لیے؟